اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ. ناظرین این نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد عباس نقوی. ناظرین ایک مشہور شعر سے آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. صورتحال تو افسوسناک ہے لیکن رومانوی شعر ہے کہ میں کہ پرشور سمندر تھا میرے پاؤں میں، میں کہ پرشور سمندر تھا میرے پاؤں میں، اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں. ناظرین ہماری بدقسمتی کہہ لیں، ہماری بدحالی کہہ لیں، یا اس سے بھی کوئی بڑا لفظ اگر استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہماری بات ہو رہی تھی سیلاب پہ، اور ایک چیز جو مجھے ایک سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ یہ خوفناک حقیقت تھی کہ اس سیلاب میں نہ ہی تو کوئی بڑا ذمہ دار، نہ ہی کوئی وڈیرا، نہ ہی کوئی جاگیردار، اور نہ ہی کوئی سیاست دان مرا ہے. اس میں مرنے والے مفلس لاچار غریب پاکستانی ہیں جو 70 سال سے اس ملک میں پانی پر ہونے والی سیاست کا شکار ہوئے ہیں. ناظرین پچھلا پروگرام بھی ہم نے فلڈ پہ کیا، اور چونکہ ابھی تک صورتحال کنٹرول سے باہر ہے تو آج پھر ہم نے ہمارے ایک ماہر ہیں پانی پہ ڈاکٹر سلطان محمود صاحب، پولینڈ سے پی ایچ ڈی ہیں اور پاکستان میں مختلف جو پلانٹس ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان میں اریگیشن کے پروجیکٹس ہیں، کینالز کے پروجیکٹس ہیں، یعنی کہ واٹر مینجمنٹ کے اوپر بہترین رائے رکھتے ہیں، اپنی گرپ رکھتے ہیں. ڈاکٹر سلطان محمود صاحب بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا یہ بات کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے صورتحال ہے، جس طرح ہم پہلے بھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہو گیا سانحہ ہو گیا، ٹھیک ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر 2 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. پاکستان میں ہم 2 سال قحط سالی کا شکار رہتے ہیں، اور آفٹر 2 ایئرز 2 سال کے بعد پانی آتا ہے اور ہماری ہر چیز بہا لے جاتا ہے. کیا مذاق ہے یہ ہمارے ساتھ سر؟ جناب زاہد صاحب میں عرض یہ کروں گا کہ بینگ مسلم اگر ہم سب سے پہلا حوالہ قرآن پاک کا ہی دے دیں جی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کی ہے، کہی ہے. بیان تو ہم نہیں کہیں گے، ہمارے لیے حکم ہے، صرف ہماری عقل کم ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ 7 سال تمہارے لیے کھیتی ہے اور 7 سال تمہارے لیے مشکل ہے، یعنی جی ٹھیک ہے. اچھا اب ہماری کھیتی کیا ہے؟ ہم کھیتی سمجھتے ہیں یہ گندم اگا لینے کو، لیکن ہماری کھیتی دراصل دیکھا جائے تو پاکستان میں پانی ہے. جی درست ہے. اچھا ایک چیز میں عرض کر دوں کہ پاکستان میں پانی کی کمی بالکل نہیں. ٹھیک ہے. کبھی بہت سارے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جی خشک سالی کا شکار ہیں، ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے بھرنے کے لیے، کیسے ہم ڈیم بنائیں جب بھر نہیں پائیں گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو جناب میں یہ عرض کر دوں کہ اگر ہمارے پاس پانی کی کمی ہوتی تو ہم سالانہ 40 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گراتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اس کا مطلب وہ فالتو پانی ہے کہ جو ہم سمندر میں گراتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں گرا رہے، پچھلے 70 سال سے گرا رہے ہیں. اور اس پر انگریزوں نے بڑی سٹڈی کی تھی پاکستان بننے سے پہلے، اور 1861 میں بلکہ انہوں نے نہر بھی بنائی تھی جس نے لیٹر آن تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ کیا، اور دریائے ہاکڑا جو ہے جو ادھر دیکھتے ہیں آپ لودھرا اور باولپور کی سائڈ پہ، تو وہ خشک ہو گیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو گورے تھے وہ اس وقت ہمارے پانی کے مسائل سے پوری طرح باخبر تھے، اس لیے کہ وہ سٹڈی کرتے رہتے تھے. ہمارے پاس پانی بہت ہے، لیکن آپ کی بات بڑی ہوئی کہ آپ نے کہا جی 2-4 سال گزرتے ہیں تو ہمیں کسی تباہی کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے 60 سالوں میں 20 بڑے سیلاب آئے ہیں. چھوٹے موٹے جو آ جاتے ہیں ہر سال ان کو چھوڑ دیں، بڑے سیلاب جو ہیں وہ 20 آئے ہیں. اچھا ان 20 سیلابوں میں 6 لاکھ اسکوائر کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اس کے اندر کوئی 2 لاکھ گاؤں یا دیہات متاثر ہوئے. یہ ہر سال ہو رہا ہے. اور اگر 60 سالوں میں دیکھیں کہ ہمیں نقصان کتنا ہوا تو 37 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. وہ کیسے کہ ہم یہ پانی کی قیمت نہیں لگا رہے، ہم ان تباہی کی ریہیبلیٹیشن کو مد نظر رکھ کر
وہ قیمت لگا رہے ہیں کہ جو ہمیں نقصان پہنچا، اگر وہ نقصان نہ پہنچتا تو ہمارے 37 ارب ڈالر بچ جاتے۔ بالکل درست ہے۔ تو اس میں میں یہ عرض مزید کرنا چاہوں گا کہ پانی جب ہم گراتے ہیں تو میں ذرا تھوڑی سی پانی کی ویلیو بتا دوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی کسی واٹر ایکسپرٹ نے ویل کیلکولیٹڈ اس نے قیمت نکالی ہے پانی کی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ 1 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہوتا ہے جی وہ 2 ارب ڈالر کا ہوتا ہے۔ بالکل درست ہے۔ اگر ہم 40 ملین ایکڑ فٹ سمندر میں گرا رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم اپنا 80 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، گزشتہ 10 سالوں میں یہ ڈیبیٹ اور زیادہ مستحکم اور مضبوط بلکہ خطرناک ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں قومیں پانی کی بنیاد پر پانی کی وجہ سے جنگیں کریں گی، اور وہ حالات ہو بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے سنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹھنڈے اور گرم پانی، کھارے اور میٹھے پانی کے تلاش میں پوری دنیا میں مارا پھرتا ہے۔ ظاہر صاحب میں تھوڑا سا میرا ڈیفرنٹ اوپینین ہے اس میں۔ جی وہ یہ ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں پانی پر، ہم لڑنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور سن 2005 کی بات ہے، ایک اچھی تنظیم نے ایمبیسڈر ہوٹل لاہور میں ایک سیمینار کروایا، تو میری جب یہ سلائیڈ چلی کہ ہم مستقبل میں پانی کے اوپر جنگیں کیا کریں گے، تو ہال نے مجھے بات کرنے سے آگے بڑھنے کے بجائے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ تو میں نے جب ان کو وضاحت کی کہ دیکھیں آپ کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ اگر جو ملک بھی ہے آپ کا دشمن، اس کی لوکیشن دیکھیں تو وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایسے دنیا کے نقشے کو، پہاڑ سے چلتے ہوئے سمندر کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو وہ ملک جس کو آپ دشمن کہہ رہے ہیں وہ آپ سے اوپر ہے، آپ اس کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے پانی کل کو روکنا شروع کر دیا، اگر اس نے کل کو زیادہ ڈیم بنا لیے، تو ہم اس پانی کے لیے ترسیں گے، پھر ہم ہتھیار اٹھائیں گے۔ نہیں، اس کا یہ سولوشن نہیں ہے۔ اور وہ سولوشن کیا ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ میرا عرض کرنے کا مقصد تھا کہ پانی پر جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوگی نا ہماری ماضی کی بات۔ اب آپ ہم گزشتہ کئی دنوں سے ساری خبریں بھی سن لی ہیں، ہم نے حالات سے واقفیت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہمیں مستقبل کی طرف جانا ہے اور ہمیں کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دینا ہے جس سے ہماری قوم، ہم پاکستانی اس امتحان سے آنے والے دنوں میں محفوظ رہ سکے۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی تیاری ہے جو کر لینی چاہیے جو آئندہ 10 سالوں میں یا آئندہ 20 سالوں میں ہمیں بڑے نقصانات سے بچا سکے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے اگر یہ بات پبلک تک پہنچ جائے تو شاید یہ پہلا چینل ہوگا، جی کیونکہ میں مختلف چینلز پر جا کر اس پر بات کرتا رہا ہوں، اور سن 2010 کے جو بڑے سے سیلاب آئے تھے اس وقت بھی یہ سوال اٹھے تھے، اور اس وقت میں نے ایک بات کی تھی۔ میں بدقسمتی سے وہی بات اب دہرانے کے علاوہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں، جی اور وہ بات میں نے یہ کی تھی کہ حضور آپ اس وقت مستقبل کی پیش بندی نہیں کر رہے، مستقبل میں آنے والے سیلابوں کو، تباہیوں کو ریبرٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا رہے، تو جب 10 سال بعد اگر پھر کوئی بڑا سیلاب آ گیا تو آپ پھر یہاں بیٹھ کر وہی سپیچ کریں گے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں، اور میرے جیسا کوئی اور ایکسپرٹ بیٹھا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ یوں کریں۔ تو میں جو 2010 میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، انفارچونیٹلی وہی بات 2022 میں بھی اب آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے تباہی جب سر پہ آ جائے جی ٹھیک ہے، تو اس وقت تو پھر پاسبلٹی بہت کم ہوتی ہے کہ آپ اس نقصان کو بچا لیں۔ کوئی جانور بہتا ہوا جا رہا ہے، مر رہا ہے، آپ اس کو نہیں بچا سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کلپ بھی دکھایا تھا اپنے پروگرام میں کہ 5 بھائی جو تھے وہ بیچارے بہہ گئے سمندر، وہ جو سمندر کی طرح جو لہریں چل رہی تھی تیز۔ تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ نے اپنا ریسکیو کا بندوبست پہلے کیوں نہیں کیا، آپ نے پہلے ہیلی کاپٹر کو تیار کیوں نہیں رکھا، تو وہ آپ بات کرتے کرتے ہی وہ اگلے جان چلے جائیں گے، وہ وفات پا جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس، بلکہ ہمارے جو گائیڈ ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس 10 ایسے طریقے ہیں، جی ٹھیک ہے، کہ جن طریقوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم مستقبل میں بڑی تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ چھوٹی موٹی تو پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو 10 پوائنٹ ہے، ظاہر صاحب آپ کی اجازت سے جی بالکل سر، بالکل یہ
کہ میں یہ عرض کر دوں کہ پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تھوڑا سا، جی کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا سیلاب پر باتیں کر رہا ہے، لوگ اس پر کر رہے ہیں، اخباریں بھری ہوئی ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، انہیں چیزوں کو میں بھی اگر یہاں رپیٹ کر دوں گا آپ تو پبلک کا ٹائم ویسٹ ہوگا، جی ٹھیک ہے، تو میں ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ دوں ہمیں کس نے کہا کہ جب دریا کا بہاؤ ہے اور جو ریور بیڈ جسے کہتے ہیں جہاں پر تھوڑا سا پانی ہو تو تب بھی وہیں چلے گا، اور جب بے شمار پانی ہو تو تب بھی اسی بیڈ پر چلے گا، تو کس نے کہا کہ یہاں آپ کالونی بنائیں؟ بالکل درست ہے، ٹھیک کس ہے، نے کہا یہاں آبادیاں پھیلائیں؟ کس نے آپ کو اپنے محفوظ علاقوں سے بھاگنے پر مجبور کیا کہ آپ نے جا کر ریور بیڈ میں بنائے؟ تو جس دن پانی کا ریلا آئے گا تو وہ ظاہر آپ کو ہٹ کرے گا۔ اچھا میری بات سے ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ جی 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں ایک کی غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن ڈیمیج تو دونوں ہو گئے، تو اب آپ جو مرنے والا ہے اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو یہ بات دراصل اس طرح نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ 2010 میں جو میں نے وارننگ کی تھی وہ 2022 میں کر رہا ہوں، اور آئندہ مجھے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، لیکن 2032 یا 2030 میں بھی خدا نخواستہ میرے جیسے اور لوگوں کو یہ وارننگ نہ دینے پڑے۔ پہلا کام، کیا ہماری مینجمنٹ حکومتوں، یہ حکومتوں کا کام ہے، اچھا جی کسی ایک حکومت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، بالکل یہ صحیح ہے، ہماری 60-70 سالوں میں کتنی حکومتیں بدلی ہیں، یہ سب کا کام تھا کہ آپ نے ریور بیڈ کے اندر لوگوں کو کالونیاں، جھونپڑیاں، ان کے دیہات بنانے کی اجازت دی۔ کیا آپ کی ریٹ اتنی کمزور تھی کہ لوگ جو تھے وہ ایک طرف اگر بیریئر ٹاؤن بنتا ہے یا ایک طرف اگر ڈیفنس بنتا ہے تو بڑے بڑے محلات تو وہ نہیں خرید سکتے، لیکن غریب آدمی کو کیا پھر آپ دھکا دے دیں گے کہ جاؤ تم دریائے راوی کے اندر جا کر کالونی بناؤ، جس دن پہلا ریلا آیا اوپر سے تو تم تو گئے؟ اور وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس وقت تک جتنی تباہی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تباہی تقریباً 90 سے 95% یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریور بیڈ میں آ کر بیٹھ گئے، دریاؤں کے اندر، یعنی کہ انہوں نے جا کے اپنا گھر بنا لیا، گھر بنا لیے۔ بالکل درست اچھا ہے، جب آپ گھر بنائیں گے تو آس پاس پھر آپ کی کھیتی بھی ہوگی، آپ کا کوئی کاروبار، کوئی شاپ، کوئی اسکول، کوئی مسجد، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی ہوں گی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے ادارے ہیں، ایل ڈی اے اتنا بڑا ادارہ ہے، ابھی ایک نیا ادارہ بن گیا ایل ڈی اے کے ٹکر کا، روڈا جسے کہتے ہیں، بالکل اس کا درست ہے، کام ہی یہ ہے، ریور اربن راوی فرنٹ کا ایک نئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو وہ بھی کیا آپ کو اجازت دے گی کہ آپ ریور بیڈ میں بیٹھیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایسٹرن ریور ہے راوی، یہ انڈیا کا دریا ہے، ہمارے اس پر رائٹ نہیں ہے، 1960 کے واٹر ٹریٹی ایکٹ ایگریمنٹ کے تحت اس پر ہمارا رائٹ کوئی نہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ بڑے آنکھیں بند کر کے ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو ہم تباہ ہو گئے۔ بھائی آپ ریزن پر جائیں، انڈیا نے اتنے ڈیم بنا لیے راوی کے اوپر، تو لیکن پانی اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ان کے سارے ڈیم بھر گئے ہیں، تو وہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈبونے کے بجائے انہوں نے اسپل وے کھول نہیں تھے نا اس کے، تو اس لیے یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو ہمارے دریا ہے، چناب ہے، ہمارا جہلم ہے، ہمارے پاس یہ جو دریا ہیں، یا سندھ جو ہمارا دریا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں پہلا پوائنٹ یہ ہمارا انتظامی فیلئر ہے، ہماری ناکامی ہے، حکومتوں کی ہے یا جس کی بھی ہے۔ آپ سیاستدان کو خالی نہ رگڑا کریں، جی بالکل ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں، میں مطلب مجھے افیلیشن جو ہے اپنے ملک سے، آپ کو بھی ہے، تو جب آپ کو اپنا ملک عزیز لگے گا تو آپ کو پھر کسی ایک سیاستدان یا کسی ایک فوجی یا کسی ایک جرنیل یا کسی جج کہ آپ نہ تو خلاف ہوتے ہیں نہ کوئی حق میں ہوتے ہیں، اگر وہ جو اقدام کر رہے ہیں وہ ملک کے فیور میں ہے تو آپ اس کی حمایت کریں گے۔ تو میرا پیغام ان مقتدرہ قوتوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ادھر سے ایک مصیبت سے جب نکل گئے تو اسی وقت ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سجدہ شکر میں گرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ پھر ہوگا ہمارے ساتھ، کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ تو جناب پہلا یہ ہے کہ یہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دوسرا ایک جی ڈاکٹر صاحب اگر ہم کنٹینیو رکھیں تو بہتر رہے گا۔ پہلا حل آپ نے انتہائی اہم نقطے پہ آپ نے بات اٹھائی اور کہا کہ ایل ڈی اے سمیت وہ تمام ذمہ دار ادارے جو کہ یہ رہائشی کالونیوں کی ترتیب بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ریور بیڈ سے آپ لوگوں کو بچا کے رکھیں۔ زمینیں تو آپ نے بیچنی ہے، غریبوں کا خون پسینہ آپ نے اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس چیز سے اجتناب کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا حل اس کا؟ اچھا اب دوسرا حل جو ہے نا
وہ مہذب دنیا میں وہ پہلا حل ہے، اچھا لیکن میں اس کو دوسرے نمبر پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے پہلے میں کامیاب ہو گئے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوسرے میں لازمی کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ارلی وارننگ سسٹم، کہ سیلاب آنا ہے آج تو 2 مہینے پہلے اگر بتا دیا جائے کہ اس تاریخ کو سیلاب آئے گا، تو جو بھی اتھارٹی ہے، جو بھی حکومت ہے، جو بھی ہمارے ریسکیو کے ادارے ہیں، جیسے NDM میں ہے، جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح صوبوں کے اندر PDM بنی ہوئی ہیں، یہ وہ جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتی ہیں. ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہوں، اور اس وقت بھی وہ لگے ہوئے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کر رہے، لیکن ایمرجنسی میں جب بھاگ دوڑ مچتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ 5 بھائی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر برباد ہو گئے، تو آج بھی درختوں پر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے پانی دریا کی طرح چل رہا ہے. ان کو ہیلی کاپٹر اٹھا سکتا ہے، اور ممکن ہے وہ اٹھا بھی رہے ہوں. مطلب میں اس طرح ویل اویئر نہیں ہوں، میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب درختوں پہ چڑھنا ہی کیوں پڑا؟ چڑھنے کی مسئلہ تو یہ ہے نا، وہ اسی لیے نا جو میں نے پہلا پوائنٹ بیان کیا کہ جب وہ ریور بیڈ کے اندر گھر بنائیں گے تو پھر درخت کے اوپر ہی چڑھیں گے، وہ پانی تو اچھا ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. وہ آپ کو پہلے 2 مہینے پہلے بتاتا ہے کہ جی فلاں مہینہ خطرناک ہے، فلاں ہفتہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو 10 دن پہلے بتاتا ہے کہ جی اب 1 ہفتہ بڑا خطرناک ہے. پھر اس دن سے 2 دن پہلے آپ کو وارن کرتا ہے کہ اب آپ نکل جائیں، اس لیے کہ اب یہاں سے یہ تباہی آنے والی ہے. یہ جو ہیں یہ ہائیلی رسکی ایریا ہے. یہ ارلی وارننگ سسٹم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہے 170 ویسے اسٹیشن ہیں ہمارے پاس پاکستان میں. زیادہ تر آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کہا جائے پرانے ہیں، جن کی مرمت نہیں ہو سکی، تو پیسے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اس کو تنقید نہ سمجھیں تو اس وقت بھی کینیڈا کے اندر ایک غریب ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے جس پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. ہمارے 25 بندوں کا وفد وہاں گیا ہوا ہے اور وہ لیموزین پر بیٹھ کر سیریں کر رہے ہیں کینیڈا کی. ان کے مقابلے میں ہمارا جو بچھڑا ہوا بھائی ہے بنگلہ دیش، اس کے صرف 6 لوگ آئے اور وہ ٹیکسیوں میں سفر کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں محب وطن کون ہے؟ ہم محب وطن ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم حق سمجھتے ہیں عوام کی جو دونوں ہاتھوں سے لوٹی ہوئی دولت ہے اس پہ حق جمانا، اور عوام بھی شاید اسی چیز پہ خوش ہے ہماری. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ بھائی میں سیاستدان کے خلاف اس وقت ہوتا ہوں کہ جب وہ ملک سے کھیلنا شروع، حقیقت پہ مبنی آپ جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں. لیکن سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں، جو ملکوں کو چلاتے ہیں. اگر برطانیہ ترقی کر گیا تو وہ سیاستدانوں کا کام تھا. بالکل. امریکہ نے ترقی کی ہے تو ان کی 400 سالہ ہسٹری میں سیاستدان تھے جنہوں نے ان کو ترقی دی. جی. تو ہمارے سیاستدان کیوں اس طرح کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کیا کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. جی کہ سندھ میں ایک بڑا، میں نام نہیں لوں گا، اس کی زمینوں کی طرف جب پانی جانا شروع ہوا تو انہوں نے بند توڑا اور غریبوں کی آبادی اور زمینوں کی طرف اس کو بہا دیا اپنی فصل بچانے کے لیے. تو ہمارا تو امیر جاگیردار یوں کرتا ہے، وہ کیوں نہیں کرے گا کہ کینیڈا میں بیٹھ کر ہزاروں ڈالر کی لیموزین جو ہے وہ کرائے پر لے کر چلائے اور ملک میں کسی کو خبر نہ ہو. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا، آپ جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں کیپ اٹ اپ. آپ کی ٹیچر بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ لکھتی ہے کاپی پہ کہ اگر آپ نے اچھا کام کیا تو جاری رکھیں، آپ اس کو پھیلائیں. آپ مین سٹریم میڈیا کی طرف مت دیکھیں. مین سٹریم میڈیا جو ہے، سوری ٹو سے، میں وہاں بھی جاتا رہتا ہوں اور میں ان کو بیٹھ کے اندر بھی کہتا ہوں کہ بھائی میرے، آپ اپنے مفادات کی گیم کھیلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ کو جہاں سے چکا چوند نظر آتی ہے آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جدھر سے وہ منع کرتے ہیں ادھر سے آپ ذکر بھی نہیں کرتے اس کا. بالکل صحیح. تو اس لیے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی کچھ نہیں ہے، آپ حق کی بات تو کر سکتے ہیں. تو جو ارلی وارننگ سسٹم، جی زاہد صاحب، جی بالکل یہ دوسرا ہمارے پاس سسٹم ہے، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس میں ریڈار بھی ہیں، 7 ریڈارز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 3 ہی کام کر رہے ہیں، 4 تو بالکل کنڈم ہو چکے. بالکل درست. اچھا، پھر اس میں ایک اور ہے کہ ہماری ایسٹرن سائڈ اللہ کے حوالے ہے، ادھر نہ تو کوئی ریڈار ہے اور نہ کوئی ارلی وارننگ سسٹم ہے. جتنے بھی ہیں وہ ہمارے مغرب اور شمال کی طرف ہیں، اور وہ بھی کام جتنا کر رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر انہوں نے وارننگ دی، حکومت نے غور نہیں کیا، حکومت نے روکا نہیں، تو لوگوں نے کان پہ جوں نہیں دیں گی، اور جب جوں نہیں دیں گی تو اس وقت لاکھوں لوگ مر گئے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھیں کہ کوششیں تو کی جاتی رہیں گی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام سے ادارہ بنا، پھر اس طرح سے اور بھی صوبائی ادارے بھی بنائے گئے، لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ فنڈنگ کی کمی. اب آپ دیکھیں کہ ایک دن میں خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے UNO میں کھڑے ہو کے
ان کے مقابلے میں 1500 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا، 15 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. تو دیکھیں کہ اب بجائے اس کے کہ ہم لیموزین پہ جھوٹے لیں یا پھر وہاں پہ ہم اپنی عیاشیوں پہ خرچ کریں، تو جس طرح سے اب ایک چیز تو گزر گئی ہے نا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سارا پیسہ اس کو ان چیزوں پہ لگائیں جو آنے والے دور میں ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اداروں پہ خرچ کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، تو تیسرے جو پوائنٹ کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہوگی ہمارے پاس. جی بس میں جلدی سے نا آپ کو بتا دیتا ہوں، جو دوسرے پوائنٹ میں آپ نے تھوڑا سا ذکر کر دیا نا، جی بلاول صاحب نے اتنے پیسے اکٹھے کیے، مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں باہر کی دنیا میں آتا جاتا رہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب قرضہ ملتا ہے تو آپ شادیاں نہیں بچاتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں. جی ہاں، جب آپ کو کوئی خیرات میں پیسے دے جاتا ہے تو آپ بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی کدھر گئی قومی غیرت؟ کیا یہی حال ہے ہمارا کہ جب ہمارے اوپر تباہی نازل ہو تو پوری دنیا کے آگے ہم کشکول لے کر کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں دو، اور دنیا دیتی بھی ہے، پھر دیتی ہے، لوگ ملک کے اندر بھی دیتے ہیں. بالکل درست. تو جناب علی عمران خان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، یا کوئی سی بھی حکومت ہو، بھائی آپ یہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کریں، مانگتے رہیں، لیکن اس مانگنے میں سے کچھ حصہ بچا کر مستقبل میں ان لوگوں کو بچانے کا بندوبست بھی کریں. کر لیں، بالکل صحیح ہے. یہ ہے. اچھا جی، تیسرا پوائنٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کامیاب ملک ہیں جی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب ریور بیڈ چلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک خاص ہائٹ ہوتی ہے، اور ایک محکمہ موسمیات ہوتا ہے، وہ پورا سال آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ فلاں مہینے میں پانی کا درجہ یہاں جائے گا، فلاں میں یہاں جائے گا، فلاں میں نیچے جائے گا، فلاں میں اوپر جائے گا. تو اس سے ایک اس کے کنارے اسٹیبلش ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ان ملکوں نے یہ کیا ہے کہ ان کناروں سے اوپر آبادیاں بنائی ہیں. بالکل درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیلاب ہلکی نوعیت کا ہو، مڈل کا ہو، شدید ہو یا تباہ کن ہو جیسے اس وقت ہے، تو وہ کبھی بھی ان کی فاؤنڈیشن کو بھی نہیں چھوتا. جی بالکل درست ہے. تو اگر ایسا ہے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا پھر روڈا کا ذکر کر دوں گا. ہو سکتا ہے حکومت میرے خلاف بولے اور وہ کہے جی کہ آپ کیوں بار بار نام لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا دریائے راوی کے ریور بیڈ کو خیال کر کے وہاں پر جو 105 ایکڑ کے اوپر آپ شہر بسانے جا رہے ہیں، وہ کیا سارا ریور بیڈ کے اوپر ہے؟ اور اگر وہ ریور بیڈ کے نیچے یا برابر یا تھوڑا سا اوپر ہے، جتنے اس وقت راوی میں پانی چل رہا ہے، یا اگر اس سے تھوڑا سا اوپر ہے، تو آپ شدید خطرے میں ڈال رہے ہیں اس شہر کو بھی اور اس فورن انویسٹمنٹ کو. 60,000 ارب روپے کا یہ شہر بننا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ آپ کے میرے بھائی جو باہر محنت کر رہے ہیں وہ ادھر سے پیسہ بھیجیں گے تو ہم نے، تو کیا ہماری وہ پلاننگ ٹھیک ہے؟ اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں، ایک دفعہ ریویو کریں جو کامیاب ملکوں نے بنایا. ابھی میں جلدی سے آپ کو ایک چوتھا پوائنٹ بھی بتا دیتا ہوں. وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جاپان ہے، وہاں ہر وقت زلزلے آتے رہتے ہیں. جی وہ تباہ ہو جاتے تھے، ہمیشہ تباہ ہو جاتے تھے. ان کے جو آرکیٹیکٹس تھے، ان کے جو سول انجینئرس تھے، وہ مل بیٹھے، انہوں نے کہا یار بلڈنگ کیسی بنائیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں جو ہے نا ایک منزل کی، اس سے تو گزارا ہوتا نہیں ہے، ہمیں ہائی رائز کی طرف جانا ہے، اور ادھر زلزلے اتنے آتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جاتی ہیں. انہوں نے زلزلہ پروف عمارتیں بنانی شروع کر دی. آج اگر 5.5 ریکٹر اسکیل پر بھی زلزلہ آتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر تباہی معمولی سی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، میں اس میں یہ زلزلہ نہیں ہے لیکن زلزلے سے کم بھی یہ تباہی نہیں ہے. آفت تو ہے نا جی، قدرتی آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے. جی. اور اس آفت کو ہم پھر نا سیلاب پہ پروف کر بنائیں کہ اگر آپ باری باری چھتیں اور باری باری کنکریٹ کے فرش اور باری باری دیواریں جو ہیں، وہ خاص طور پر اس ایریے پہ جہاں سیلاب زیادہ آتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں باقی سارے ملک کی بات نہیں کر رہا، تو اس کو آپ ایم ٹی ایف سے چینج کر دیں، اس کو ہلکے میٹیریل سے چینج کر دیں تاکہ وہ چھوٹے سے جھٹکے سے وہ پوری چھت گرے تو نیچے 10 بندے مر جائیں تو بچ جائے اس کے. اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ ایک لفظ آپ نے بولا، تھوڑی سی مجھے اجازت دیں. جی بالکل. قدرتی آفت نہیں ہے یہ سیلاب. اچھا حضور میں یہ عرض کروں گا، قدرتی آفت اس کو کہتے ہیں کہ اچانک رات کو زلزلہ آ گیا، جس کو حالانکہ اس کا بھی ارلی وارننگ سسٹم موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں دن زلزلہ آ رہا ہے، لیکن اچانک سے چور آ جاتا ہے، اچانک سے ڈاکو آ جاتے ہیں، وہ فائرنگ کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو آپ آفت کہہ سکتے ہیں، بیکاز دیٹ از ان پلانڈ. یہ تو ساری پلاننگ کی ناکامی ہے کہ جب آپ کو ایکسپرٹس جو ہیں پچھلے 60 سالوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ حالت ہونی ہے اور وہ ہو گئی، تو پھر بھی آپ اس کو قدرتی آفت کہیں گے؟ یعنی ہماری نااہلی ہوئی. یہ ہماری نااہلی، اس کو قدرتی آفت مت کہیں، اس کو کہیں ہماری نااہلیوں نے آج ہمیں برباد کر. اچھا، یہ پھر زلزلہ کی جیسے میں نے مثال دی، تو سیلاب پہ روف عمارتیں بھی بنانی چاہیے ہمیں. اچھا، پھر ایک نا اور 5واں پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب دریا چلتے ہیں
اور خاص طور پر پہاڑوں سے جب ایسے نیچے اترتے ہیں جی تو آپ کو پتہ ہے جیسے انسان کی وینز ہوتی ہیں، یہ رگیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح زمین کے نیچے بھی سوراخ اور لائنیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے پانی جا کر کبھی چشمے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے، کبھی وہ نیچے زمین میں چلا جاتا ہے تو وہ واٹر ٹیبل اوپر کر دیتا ہے، کبھی وہ ایسی جگہ نکلتا ہے کہ جہاں آگے پیالہ نما کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہاں جھیل بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہے جھیل بننے کا قدرتی عمل۔ اوکے اگر آپ تھوڑا سا پہلے دیکھیں، آج سے 4 مہینے پہلے، تو ہنا لیک جو کوئٹہ کی ہے خشک پڑی ہوئی تھی، جی بالکل وہاں ایسے ہی ہے، موٹر سائیکل چلتے ہوئے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا۔ اس وقت ہنا لیک بھر گئی ہوئی ہے، ہنا لیک بھر گئی ہوئی ہے۔ بالکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پیچھے جو بھی ریسورس تھا پانی کا، اس نے اس کو بھر دیا۔ اچھا، اس طرح کی جھیلیں بہت ہیں ہمارے پاس منچھر لیک ہے، اتنی بڑی، شاید دنیا کی بڑی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر کینجر لیک ہے جو سارے کراچی کو پانی دیتی ہے، پھر ہمل لیک ہے، پھر اچھا یہ تو ہیں وہ جو ہمیں پانی اور ایکولوجی کے حساب سے چیزیں دیتی ہیں۔ کچھ جھیلیں قدرت کی صنائی ہیں، خوبصورتی ہیں میں، بالکل جیسے ایسے ہی، سیف الملوک ہے، جیسے ستپارہ وغیرہ۔ یہ جو جھیلیں ہیں نا، ان کے اندر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی زراعت کی ترقی دینے کے لیے وہاں پر زراعت شروع کر دیتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب کھیتی باڑی شروع کرتے ہیں تو اگر کبھی پانی دریا میں لیول اوپر ہو اور یہ بھر جائے اور وہ برباد ہو جائے تو اس کا کیا ہے؟ ایک سمپل سے کسی بندے سے بھی، بچے سے بھی پوچھیں، وہ کہے گا کہ ان کو وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، تو ہمیں یہ بچنا چاہیے۔ ایک عطا آباد لیک بن گئی ہے، یہ کیا تھی؟ یہ سمپل، وہ آگے رکاوٹ آ گئی پتھروں کی، 3 جگہ سے پانی تھا، وہ رک گیا اور اس کا ریز اتنا لیول ہو گیا کہ وہ ایک بڑی جھیلوں میں شمار ہونی شروع ہوئی جو ہے۔ تو اس طرح کر کے ہمیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس کے اندر جب خشک ہو جائے، یعنی وہ تو خیر عطا آباد وغیرہ تو خشک نہیں ہوتی یا نہ منچھر ہوتی ہے، لیکن منچھر کا لیول بعض کا اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے نا، اس کے گندے پانی کی آمیزش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ ہے، میں ذرا اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے، ماحولیاتی حدت، چونکہ میں بنیادی طور پر مطلب دعویٰ کرتا ہوں کہ میں انوائرمنٹلسٹ ہوں، بے شک میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، ابھی بہت سارا کچھ نہیں سیکھا ہم نے، لیکن باہر بہت کچھ سیکھ بھی لیا، باہر گوروں کے ساتھ رہ گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا میں جب حدت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ پھر گلیشیئر پگھلیں گے۔ موجودہ جو تباہی ہے یہ بارش پلس گلیشیئر کے پگھلنے دونوں سے ہوئی ہے۔ اگر خالی بارش ہوتی تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی، اگر خالی گلیشیئر پگھلتے تو نارمل سی ہوتی، جیسے کہ ہمیشہ پورا سال پگھلتے رہتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ تو اس دفعہ جو ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں مل کر ہوئی ہیں۔ بلکہ دنیا تو بڑی اس چیز کو لے کے، سر آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے کانفرنسز ہو رہی ہیں انوائرمنٹ کو لے کے اور انوائرمنٹل چینجز کو لے کے۔ ابھی یو این او نے بھی اس کے اوپر خاصا فوکس کیا ہوا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم ابھی تک وہ ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ شاپر بند کر دیں یا شاپر میں چیزیں لیتے رہیں، اس پہ ہی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ ہاں جی جی، ایسا ہی ہے۔ ہم وہ ان ملکوں میں ہیں کہ جنہوں نے ہر اچھے معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہوئے، دستخط کیے ہوئے، لیکن کسی بھی معاہدے پر عمل نہیں کیا ہوا۔ ہم نے ریو کانفرنس 1992 میں، آج سے 30 سال پہلے برازیل میں ہوئی تھی، جی جی، دنیا بھر سے 200 ملکوں کے صدر باقاعدہ اس میں شریک ہوئے، وزیر اعظم کا جو بھی بڑے لوگ تھے، اس پر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ پھر کیوٹو پروٹوکول آ گیا، اس پر سائن کیا ہم نے، اس کا خیال نہیں رکھا۔ ابھی پچھلے دنوں پیرس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم وعدے کریں، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اچھا، پاکستان کا ایک خوبی ہے، ایک خرابی، یعنی پاکستان کی ایک خوش قسمتی ہے، ایک بد قسمتی ہے۔ خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہماری وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر نہیں بڑھ رہا۔ اچھا جی، ہمارے درخت کاٹنے سے دنیا کا گلوبل وارمنگ نہیں ہو رہی، ہماری وجہ سے گلیشیئر نہیں پگھل رہے۔ لیکن ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کے جو 10 بڑے ملک ہیں جو تباہی کا شکار ہوں گے ان چیزوں کا، اس میں پاکستان شامل ہے۔ اچھا، تو ہم چاہے اس کی وجہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اور کلائمیٹک چینج جو ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے جیسے 20 لوگ پچھلے 20 سالوں سے بار بار شور مچا رہے ہیں، تو ہر کوئی کہتا ہے آ گئے جی ٹی وی پر، بس بات کرنے کا شوق ہے، کر کے چلے گئے۔ بھائی میرے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں حالی شوق ہو تو ہم اپنے یوٹیوب چینل بنا کر صبح شام بولتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ پبلک کے کانوں تک وہ بات پہنچانی ہے جس کا آج آپ سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ بات کیا ماہرین نے 20 سال پہلے نہیں کہہ دی تھی؟ یہ 10 سال پہلے نہیں کہہ دی تھی؟ یہ 2 سال پہلے نہیں کہہ دی تھی؟ یہ 2 مہینے پہلے نہیں کہہ دی تھی کہ اتنے بڑے فلڈ آئیں گے؟ تو اس لیے خدا کے لیے ہمیں تھوڑا کلائمیٹک چینج کا بھی خیال کرنا۔ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ باقی 2 پوائنٹ اور ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ جی جی،
ایک تو یہ ہے کہ وہ ہے خرچے والی بات جی کہ ہمیں نا فلڈ ڈیفینسو سسٹم بنانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے دریا ہوتا ہے تو ہم بند بنا لیتے ہیں نا, تو ہر بڑے شہر میں جہاں سے دریا گزر رہے ہیں وہاں پر ایک بند روڈ بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بند کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی شہر میں آبادی میں نہ آئے, وہ اپنے فلو پہ چلتا ہے. لیکن وہ جب اتر جاتا ہے تو ہمیں اس وقت ان بندوں کی اسٹرینتھنگ یعنی ان کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کے اچھا جب آئے گا فلڈ دیکھی جائے گی. میں ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. ایک مرحوم میرے باس تھے تونسا براج کے اوپر, چودھری اختر صاحب, وفات پا کے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. وہ جو ہمارا 2010 میں جو اتنا بڑا سیلاب آیا, اس میں 7 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ تونسے سے گزرنے لگا, تو بند برنا شروع ہو گیا. بالکل ایسا ہی تھا. اچھا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ انجینئر ہے, یہ انوائرمنٹلسٹ ہے, یہ ڈرائیور ہے, یہ فلانا ہے. انہوں نے ساری کریو جو تھی اس کو اکٹھا کر لیا, خود کنارے پر کھڑے ہو گئے اور پورے ٹرک ڈمپر جو تھے وہ اسٹرینتھن کر رہے تھے اس بند کو, کیونکہ ادھر سے تو پانی کاٹے جا رہا تھا تو لیفٹ سائڈ پر اس کو بناتے جا رہے تھے کہ کسی وقت پانی جو ہے اس کا زور کم ہوگا تو ہم تباہی سے بچ جائیں گے. میرے جیسا بندہ بھی وہاں کر رہا تھا, اور بلکہ میرے ساتھ واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی کہ میری گاڑی جو تھی اس کے رائٹ والے دونوں پہیے جو ہیں وہ اس پانی کے یعنی وہ کیچڑ بن جاتا ہے نا, جب کیچڑ بن جاتا ہے تو اس میں پھنس گئے, کسی نے نکال لیا. تو ہمیں یہ اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت یہ ختم ہو جائے ساری آفت تو ہمیں پھر اس وقت چین سے بیٹھیں گے, اگلے 10 سال بعد پھر یہی رونا رو رہے ہوں. اچھا ایک پوائنٹ اور ہے, ہمارے پاس ہے پیسوں کی کمی, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم کیسے پروٹیکشن بنائیں, ہم یہ کریں, ہم وہ کریں. ایک کام ہم چھوٹا سا کر سکتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیاں کر بھی رہی ہیں یورپ میں, کہ وہ یوں کرتے ہیں کہ کچھ نا جیسے ڈولی ہوتی ہے یا جیسے ایک چھوٹا سا ہٹ ہوتا ہے, جی وہ جو سیف جگہ ہوتی ہے نا ان کی کیلکولیشن کے مطابق کہ یہاں پانی نہیں آئے گا, وہ وہاں پر ٹیمپریریلی اس کو رکھ دیتے ہیں. جب یہ اس طرح کی آفت آنے لگتی ہے تو وہ چونکہ بالکل نزدیک ہوتا ہے, وہ جلدی سے ریسکیو کر کے نا ان لوگوں کو وہاں پہنچاتے ہیں, یا سم ٹائمز کم پانی میں وہ پانی میں اتار بھی دیتے ہیں. وہاں لوگ جو ہیں اپنی قیمتی چیزیں, بچے عورتیں وہ اس میں بیٹھ جاتی ہیں, پھر ان کو پل کر کے کیا جاتا ہے, اور جو ہی فلڈ چلا جائے اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ابھی ایک خواب جیسی بات ہے. اللہ کرے میری زندگی ہو, اور ویسے تو اس طرح کی آفت نہ آئے, لیکن اگر اگلی دفعہ آ گئی تو یہ اگلی دفعہ بھی ہمارے پاس یہ بندوبست نہیں ہوگا. اس کو بھی کہتے ہیں جی کہ فلڈ کا ایک وارننگ سسٹم ہے. تو یہ میں جناب زاہد صاحب آپ کی کیا کہتے ہیں اشیر بات کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے وہ پوائنٹ بیان کرنے کا موقع مل گیا. آپ نے بڑے اچھے کچھ لوگوں سے بات کروائی ہے جنہوں نے فلڈس کی ریزنز کی بات کی ہے, اور جنہوں نے دوائیاں کی ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب بڑی پازیٹیو اور بڑی مثبت گفتگو. دیکھیں کہ میں نے بھی آپ کو بالکل بھی انٹریکٹ نہیں کیا ہے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ اینکر کا مین رول یہی سمجھا جاتا ہے کہ مہمان کو بولنے نہ دیا جائے, بلکہ اپنے جو رائے ہے وہ اس کے دل سے نکلوا لی جائے, زبان سے اگلوا لی جائے. اچھا زاہد صاحب ایک بات رہ گئی, جی وہ یہ ہے کہ زیادہ تر تو ہم نے سیلاب جو فوکس کیا ہے کہ جو کہ رورل ایریاز میں جو کہ دور دور آیا, جو شہروں کے اندر جو سیلاب اور جو تباہی ہے اس کا خاص ذکر نہیں کیا. تو ہماری آبادی اب شہروں میں بہت زیادہ ہے, اگر آپ 50-50 کہہ لیں تو شاید ٹھیک ہی ہو. تو اس کے اندر بھی ہمیں اربن فلڈنگ جسے کہتے ہیں نا, اس کے بھی میجرمنٹ ہے, اس کے بچنے کے طریقے بھی ہیں. ایک حکومت نے یہاں پر 15 لاکھ گیلن کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے, جس کی وجہ سے وہ جہاں بنے ہوئے لاہور شہر میں, وہاں پر دیکھیں پانی نہیں ہے. پچھلے فلڈ میں دیکھیں تو گھٹنے سے اوپر گھٹنا نہیں بلکہ پوری ٹانگیں ڈوبی ہوئی, اتنا پانی تھا آج وہ. تو اس طرح کے فیصل آباد, کراچی, اس طرح کے سیالکوٹ, راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, ان سب میں وہ بننے چاہیے تاکہ اربن فلڈنگ جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچا جا سکے. جی بالکل. ناظرین, جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر سلطان صاحب کی جو گفتگو ہے, ماہرانہ گفتگو, وہ آپ نے سنی. اللہ کرے کہ ہم بجائے اس کے کہ نقصان اٹھانے کے بعد عقل کے ناخن لیں, اس سے پہلے ہی کوئی ہوش کر لیا جائے اور اپنے آپ کو مزید نقصان سے محفوظ کر لیا جائے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی ترکیب, کوئی ایسی بات آپ تک پہنچا دی جائے جس سے آپ کا اور اس قوم کا بھلا ہو سکے. انتہائی مفید مشاورت جس طرح سے انٹرنیشنل دنیا میں
امریکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، جاپان میں زلزلے آتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہی ایسے قدرتی آفات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ ان آفات کو اپنی اسٹرینتھ اور اپنی پاور بنا لیتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اگر پانی زیادہ آ گیا تو وہ سیو کر لیتے ہیں، زلزلے اور اگر اس طرح کی کوئی اور بھی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ اس کو بھی اللہ کی اس کے امتحان کو اس کی رحمت میں بدل لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بات قسمتی کہ یہاں پہ ہمارے جب بھی خدا نخواستہ روڈ پہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم بحیثیت قوم، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بجائے لاشوں کو اٹھانے کے ہم لاشوں کی تلاشیاں لینی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور ہمیں بحیثیت قوم تمام مصیبتوں اور مشکلات سے لڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سلطان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ 2 مرتبہ جو ہے وہ ہمارا پلان تھا، لیکن پھر بھی آپ کی مصروفیت اور آپ نے ہمیں وقت دیا سر، بہت شکریہ سر۔ جی آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ جی۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور سیلاب سے متاثرین جو لوگ ہیں ان کی مدد جاری رکھیے گا۔ زاہد عباس